اس کے بعد جو آتی ہے چیز وہ سیکوینس ان ورڈز، یعنی الفاظوں کی ترتیب. یہ بھی بہت بڑا قرآن کا معجزہ ہے کہ الفاظ بھی آپ دیکھیں گے تو وہ بھی ترتیب میں رکھیں گے. اب دیکھیں یہاں پر کبھی آتا ہے سمعہ و قلبہ، پہلے سماعت کی بات آتی ہے یعنی سننے کی بات، کانوں کی بات آتی ہے، اور پھر بعد میں دل کی بات آتی ہے. تو کبھی آتا ہے قلوبہم، پھر اس کے بعد سمعہم، یعنی پہلے دل کی بات پھر کانوں کی بات آ رہی ہے. تو سیکوینس دیکھے چینج نظر آ رہا ہے. یہاں سیکوینس کیا ہے؟ پہلے سننے کی بات پھر دل کی بات. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ پہلے دل کی بات پھر سننے کی بات. یہ بھی بڑا معجزہ ہے. اس کا کیا ریزن ہوتا ہے؟ اور یہ ایسی باتیں آپ کو کسی بھی لٹریچر میں یا کوئی بھی پویم ہو یا کوئی بھی شعر و شاعری ہو، ایسی چیزیں آپ کو نہیں ملے گی کہ لفظوں کی بھی ترتیب ایسی ہو. کیوں ہو؟ اوکے، اگر ترتیب ہے بھی نا تو اس کا کچھ ریزن نہیں ہوتا ہے، یا ترتیب ہے اس کا معنی کچھ کے کچھ نکل جاتا ہے. کبھی خوبصورتی ہے تو کبھی معنی کچھ نہیں ہے، کبھی معنی ہے تو اس میں خوبصورتی نہیں ہے. ایسی چیزیں آپ کو نظر آئے گی. لیکن قرآن جو ہے اس میں خوبصورتی بھی ہے، اس میں معنی بھی ہے، اس میں اتنی بیوٹی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو یہ ایسا کیوں آتا ہے؟ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، کرسچن تھی، لیکن وہ مسلم سے شادی کی تو اس کے ہسبینڈ یہ چاہتے تھے کہ وہ قرآن سیکھے. زبردستی آ گئی تھی سیکھنے کے لیے قرآن. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تمہارے قرآن میں کوئی مجھے سیکوینس نظر نہیں آتی، ایک بات ادھر کر رہے ہیں ایک دوسری بات کہیں اور کر رہے ہیں. اس طرح سے کوشچن کرتی تھی. بہرحال بالکل ایسے کوشچن تھے جو مشنری ٹائپ لوگ کرتے ہیں. تو اگر کوئی ڈیپ میں جا کے دیکھے تو اسے پتہ چلے گا کہ اصل میں دیکھا جائے تو اتنا خوبصورت کلام کوئی نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر بات ہم کریں گے، چلیں سمعہ و قلبہ. اس آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 23 میں سورہ الجاثیہ کیا ہے؟ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، کہ اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی گئی. پہلے کان کی بات کی گئی پھر دل کی بات کی گئی. اور یہاں پر دیکھیں سورہ البقرہ آیت نمبر 7 میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی یا مہر کر دی گئی. تو پہلے دل کی بات اور پھر بعد میں کان کی بات. کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے، اگر سورہ جاثیہ میں آپ پیچھے جائیں گے آیت نمبر 8 میں تو وہاں پر بات ہو رہی ہے سننے کی. یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشر بعذاب علیم. وہ سنتا ہے اللہ کی وہ آیات جو اس کے پڑھ کر سنائی جاتی ہے، پھر وہ اڑ جاتے ہیں ضد پر تکبر کرتے ہوئے جیسے کہ اس نے انہیں سنا ہی نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے. اب یہاں پر اس شخص کی بات کی جا رہی ہے جو قرآن سنتا ہے اور تکبر کرتا ہے، اسے مانتا نہیں ہے. تو یہاں پر دیکھیں 8 آیت یعنی 15 آیت پہلے. اب دیکھیں جب ہم یہاں بات کیے وہ 23 نمبر آیت تھی سورہ جاثیہ کی جس میں یہ بات کی گئی. پیچھے آپ جائیں گے 15 آیت پہلے، تب بات کی گئی سننے کی، سننے سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں نا، فار ایگزامپل میں کتنی ابھی کب سے بات کر رہی ہوں آپ سے، لیکن مجھے یہ پتا نہیں کہ میں نے 1 منٹ پہلے یا آدھے منٹ پہلے آپ سے کیا بات کی، مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیا کیا بات کر رہی ہوں. لیکن سبحان اللہ، اللہ کو سب پتا ہے. 15 آیت کیا 100 آیت بھی پہلے کیوں نہ بات کی گئی، اللہ کو سب پتا ہے کہ اللہ نے کیا بات کی. تو اس لیے وہاں پر جو بات ہوئی تھی کون سی؟ سننے کی، اس لیے سننا پہلے آ گیا، پھر اس کے بعد دل کی بات کی گئی. لیکن یہی دیکھیں
سورہ البقرہ میں پہلے کیا بات کی گئی، یعنی ہم نے جو دیکھے وہ 7 نمبر آیت تھی یہ والی. اب پیچھے آ کے دیکھیں 2 to 6 آیت میں کس کی بات کی گئی؟ ہدل للمتقین، ہدایت متقین کی بات. تو ہدایت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. متقین تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. یؤمنون ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. یؤمنون پھر سے. یوقنون یقین کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. پھر سے ہدن کی بات کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. کفر کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. لا یؤمنون یؤمنون ایمان. ساری چیزیں کس سے ریلیٹڈ ہے؟ دل سے ریلیٹڈ ہے. اس لیے پہلے دل کی بات کی گئی اور بعد میں کانوں کی بات کی گئی، سننے کی بات کی گئی. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں سیکوینس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پہلے سمیعی کیوں ہے اور وہاں پر پہلے قلوبہم کیوں ہے، پہلے دل کی بات کیوں ہے یا پہلے کانوں کی بات کیوں ہے. تو اتنا آپ نے اگر ڈیپ میں دیکھا نا تو آپ کو سارے لنک، ساری ترتیب نظر آئے گی کہ یہ صرف اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے، کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. کوئی بھی دنیا کی کتاب لے کے دیکھے، کوئی بھی ایسی بات نہیں کرے گا. اور دیکھیں ایسا بھی نہیں کہ چلے ایک ریدم بن رہا ہے، بلکہ معنی کے حساب سے بھی، معنی کے حساب سے بھی ایک معجزہ ہے. سبحان اللہ.